کیا آپ نے یہ نہیں کیا آپ نے وہ والی ویڈیو نہیں دیکھی جس میں ٹی ایل پی کے کارکنان پولیس والوں کو پانی پلا رہے ہیں؟ کیا آپ نے وہ والی ویڈیو نہیں دیکھی جو کہ ایمبولینس کو راستہ دیا جا رہا ہے اور ایمبولینس کا ڈرائیور جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے یہیں تک پہنچنے کا آرڈرز ہیں اور یہاں سے آگے جانے کے آرڈرز نہیں ہیں؟ تو کیا یہ ایک پراپر تحریک چلائی جا رہی ہے؟ عمران خان صاحب یہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہم بیرونی دباؤ بالکل برداشت نہیں کریں گے، تو یہ کس کے دباؤ میں عمران خان آپ نے یہ ساری جو ہے وہ کارروائی کی ہے؟ یہ جو پنجاب پولیس ہے یہ کیا جنگلی پولیس ہے؟ یہ کیا گھاس کھاتی ہے؟ یہ کیا انسان نہیں ہے؟ ان لوگوں میں شرم و احساس نہیں ہے؟ یہ جب بھی ہوتے، اس سے پہلے طاہر القادری کے کارکنوں پہ انہوں نے دھڑا دھڑ فائر کھول دیے، کبھی کسی گاڑی پہ کوئی فیملی پہ دھڑا دھڑ فائر کھول دیے جاتے ہیں، اس بار جو ہے وہ ٹی ایل پی کارکنوں پہ فائر کھول دیے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بڑھات فطر امید اتفاق۔ یہ تو سبھی جانتے ہیں تقریباً 5-6 دنوں سے، پچھلے 5-6 دنوں سے ملک میں ایک بہت شدید ڈسٹربنس کا ماحول چل رہا ہے، لیکن اب جو بات میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں، جو اب کی تازہ ترین اپڈیٹ ہے، اس کے مطابق اس وقت لاہور یتیم خانہ چوک یتیم خانہ کے پاس جہاں سے ٹی ایل پی کا دفتر بھی کافی نزدیک ہے، وہاں پہ اس وقت تقریباً 50,000 سے زائد، اندازے کے مطابق 50,000 سے زائد لوگ موجود ہیں، جس میں عورتوں کی بھی ایک بڑی تعداد موجود ہے، جو کہ کل رات سعد رضوی کی والدہ کی کال کے بعد سے وہاں پہ عورتوں نے پہنچنا شروع کیا اور وہاں پہ نعرے لگائے جا رہے ہیں کہ ہم لوگ لانگ مارچ کریں گے لاہور سے اسلام آباد تک کا، اور سب سے پہلے تو ہم پہلے حکومت کی تدفین کریں گے۔ پی ٹی آئی کی حکومت کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہے تو اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ پہلے ہم اس حکومت کو گھر بھیجیں گے، حکومت کی تدفین کریں گے، اس کے بعد ہم ان کے جو شہداء ہیں ان کی تدفین کریں گے۔ فردہ عمران خان کا جو ہے وہ آج قوم سے خطاب 5:15 بجے نشر بھی کیا جانے والا ہے، دیکھتے ہیں اس میں وہ کیا باتیں کرتے ہیں۔ لیکن سمجھنے کی بات اس میں یہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان پہ کالا دم قرار دینے کی اس کو ضرورت کیا تھی؟ اس پہ جو انہوں نے چیزیں بیان کی ہیں، اس کے ریزنز بیان کیے ہیں، اس میں یہ ہے کہ ٹی ایل پی کو جو انہوں نے کالا دم تنظیم قرار دیا ہے اس کی وجہیں انہوں نے کچھ بیان کی ہیں، اس میں ان وجہوں میں یہ ہے کہ انہوں نے اکسانے کی عوام کو کوشش کی، انہوں نے حکومت کی املاک کو نقصان پہنچایا، جلاؤ گھیراؤ کیا، انہوں نے دھرنا دیا۔ تو عمران خان صاحب آپ کو شاید یاد ہوگا کہ، اور ناظرین کو بھی یاد ہوگا کہ جب انہوں نے تقریباً 117 دن کا جو دھرنا دیا تھا اس میں انہوں نے سول ڈس اوبیڈینس، سول نافرمانی کی بھی بات کی تھی، جس میں انہوں نے کنٹینر میں کھڑے ہو کر اپنا بل جلایا تھا اور عوام کو یہ کہا تھا کہ وہ ٹول ٹیکس بھی نہ بھریں، مطلب ٹوٹل اکسانے کی بھرپور کوشش کی گئی تھی عمران خان کی جانب سے۔ اس کے بعد جو ٹائیگرز ہیں، پی ٹی آئی کے ٹائیگرز، انہوں نے پی ٹی آئی پہ بھی دھاوا بولا تھا، وہاں پہ بھی شیشے کانچ وانچ کافی ٹھیک ٹھاک توڑ دیے تھے، تو اس حساب سے تو میرے خیال سے پی ٹی آئی کو بھی کالا دم قرار دے دینا چاہیے۔ لیکن بہرحال اس وقت میں ایک امپورٹنٹ بات آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، اب تک کی جو رپورٹ کے مطابق، جو رپورٹرز جو میرے دوست وہاں موجود ہیں، میری ان سے جو بات ہوئی ہے ان کے مطابق وہاں پہ جو لوگ موجود ہیں روزے کی حالت میں، لیکن شدید وہ پرجوش ہیں، اور وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب بات جو ہے وہ سفیر کو واپس بھیجنے تک کی نہیں رہی ہے، وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں افطاری کر کے گھر واپس نہیں چلے آئیں گے، جو کہ عمران خان کے دھرنوں میں ہوتا رہا، ناچ گانے بھی ہوتے رہے معذرت کے ساتھ، اور اس دھرنے میں جو ہے وہ باجماعت نماز ادا کی جا رہی تھی، یہ بھی ایک پرامن دھرنا تھا، لیکن آپ نے یہاں پہ گولیاں چلا کر جو ہے وہ ظلم کی انتہا کر دی۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا عمران خان صاحب، زیادہ پرانی تاریخ میں نہیں جاتے ہم، پرویز مشرف نے لال مسجد پہ حملہ کیا تھا، آج وہ ملک بدر ہیں اور پاکستان آنے کے بارے میں بالکل نہیں سوچتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کے دور میں جو ہے وہ طاہر القادری کے کارکنوں پہ بے رحمی سے قتل کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا، آج نواز شریف بھی اس ملک میں نہیں ہے، تو میرے خیال سے اب آپ کو بھی اپنا فرانس میں گھر دیکھ لینا چاہیے۔ خیر میں بات یہ کر رہا تھا کہ اب جو بات ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اچھا ایک بات اور میں آپ کو یہاں پہ ایڈ کر دوں کہ فرانس بھی اس حوالے سے سوچ رہا ہے کہ وہ اپنے سفیر کو واپس بلا لے۔ اب فرانس واپس بلاتا ہے یا عمران خان اور ان کی حکومت واپس بھیجتی ہے، لیکن اب ان کا کہنا ہے کہ اب وہ سفیر کو واپس بھیجنے تک کی بات رہی نہیں ہے، اب یہ جو اتنے جو شہید کیے ہیں یا ان کے جو لاواحقین ہیں وہ اس کا بدلہ چاہتے ہیں۔ اور سینئر اینالسٹ کے مطابق اگلے سے 24 سے 48 گھنٹے شدید اہم بتائے جا رہے ہیں، اور اس میں ممکنہ طور پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو اپنی وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دینا پڑے، چھوڑنا پڑے، اور شاید پوری پی ٹی آئی کو ہی سمیٹ دیا جائے۔ تو عمران خان نے سیاسی ڈیتھ وارنٹ پہ، تقریباً سیاسی طور پہ میں بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے ڈیتھ وارنٹ پہ جو ہے وہ سائن کر دیا ہے، یہ ظلم و ستم کرنے کے بعد۔ اچھا ایک بات
اس میں اور ایڈ کرتا جاؤں، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے بہت سارے جھوٹے وعدے کیے، جھوٹے دعوے کیے، 100 دن کی بات کی، پھر 1 سال کی بات کی. اب تو اگلے 5 سالوں میں بھی جو ہے وہ خواب دیکھے جا رہے تھے اگلی حکومت بھی پی ٹی آئی کی ہوگی، جبکہ معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے بری طریقے سے. ٹھیک ہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ فرانس کی جانب سے نعوذ باللہ کتنی گستاخی کی گئی ہمارے آقا سردار رحمۃ اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی؟ کیا ان کو یہ نہیں پتا تھا؟ کیا یہ حکومت ان کے ساتھ مذاکرات میں نہیں تھی؟ کیا حکومت ان سے ٹائم نہیں مانگے جا رہی تھی؟ صرف انہوں نے دھرنا ہی تو دیا ہوا تھا، معاملہ کیا تھا؟ اور جس کو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے آزاد میڈیا کا راگ الاپنے والے عمران خان اور ان کی ٹیم، کہاں ہے وہ آزاد میڈیا؟ اس وقت نہ آزاد میڈیا کو کوئی شرم آ رہی ہے، جس کو پیمرا کی جانب سے کیا ریسٹرکٹ کر دیا گیا؟ یہ میرا ایک سوال ہے. کیوں ایک طرفہ دکھایا جا رہا ہے؟ اور وہاں پہ ٹی ایل پی کے کارکن موجود جو ہیں، ان کا تو شکوہ ہے، ان کا غم ہے یہ کہ صرف پولیس سائڈ اور حکومت سائڈ دکھائی جا رہی ہے. اور جو ظلم و ستم اس وقت ٹی ایل پی کے کارکنوں پہ ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے کوئی کچھ بات نہیں کر رہا ہے، بلکہ سوشل میڈیا کافی ایکٹیو نظر آ رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا پچھلے جمعے کو 11 بجے سے لے کر 3 بجے تک تمام پاکستان میں سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز بند کر دی گئی تھیں، اور اس وقت کی رپورٹ کے مطابق بھی یہ جو چوک یتیم خانہ ہے اس کے ارد گرد بھی جو ہے وہ سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹیز بند کی گئی ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ کیوں ایسا معاملہ ہے؟ جبکہ لانگ مارچ اس وقت لانگ مارچ کی تیاری کی جا رہی ہے. کل مفتی منیب الرحمان جو کہ مفتی اعظم بھی کہلائے جاتے ہیں اہل سنت والجماعت میں، ان کا کافی بڑا نام ہے، اور ان کو کافی دوسرے دیگر علماء کی بھی جو ہے وہ سپورٹ حاصل رہی اس میں، جو آج کافی مطلب کامیاب اسٹرائک، شٹر ڈاؤن اسٹرائک رہی. اور ٹریفک بھی جو ہے وہ معمول کے مطابق نہیں دیکھا گیا، مطلب معمول سے کم دیکھا گیا. اور اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ فضل الرحمان نے بھی سپورٹ کرنے کی بات کی ہے. ابھی انہوں نے کھل کے کمپلیٹ کھڑے ہونے کی بات تو نہیں کی ہے، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ ٹی ایل پی کے جو کارکنان ہیں ان کو ان کا حق ملنا چاہیے، اور جو ان کے ساتھ ظلم و ستم ہوا ہے اس پہ اور جو بھی اس کے ذمہ دار ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے. اور یہ میرے خیال سے تاریخ میں پہلی دفعہ. اچھا ایک اور بات بتاؤں، اس وقت مزار قائد پہ جو 2 اپریل سے دھرنا شیعہ کمیونٹی کی جانب سے دیا جا رہا ہے، وہاں پہ بھی کل ایک عالم نے جو ہے وہ ٹی ایل پی کی جو حمایت کرتے ہوئے یہ کہا کہ اہل سنت والجماعت کے جو علماء کے ساتھ جو ان کی بے حرمتی کی جا رہی ہے اس کو بند کی جائے، اور پرامن دھرنا ان لوگوں نے دیا ہوا ہے، ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. مطلب اس وقت اوور آل جو ہے وہ ٹی ایل پی کو سپورٹ چاروں طرف سے مل رہی ہے. اور جو لوگ اسلام آباد کی ڈیموگرافک سچویشن سے واقف ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ تقریباً 40 سے 50 ہزار اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو پڑھتے ہیں مدرسوں میں، اور وہاں پہ دیوبند فقہ کافی اسٹرانگ مانا جاتا ہے، اور وہ جو تمام اسٹوڈنٹس ہیں وہ انہی کے ہیں. تو اگر تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوگا کہ اگر فضل الرحمان نے بھی کال دے دی تو تمام کے تمام کارکن جو ہے وہ باہر نکل کے آ جائیں گے. اور پھر میرے خیال سے حکومت کا سنبھالنا، پولیس کا حکومت کی جانب سے سنبھالنا کافی مشکل ہو جائے گا، کیونکہ وہاں پہ اسلام آباد کی جو ٹوٹل پولیس ہے وہ ہے ہی 7,000. اس وجہ سے فی الحال ایف سی اور رینجرز کو بھی وہاں طلب کر لیا گیا ہے اس کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو مینیج کرنے کے لیے. باقی دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے. کیا عمران خان کی حکومت رہے گی؟ میرے خیال سے تو شاید اب وہ جو ٹائیگرز اور وہ جو پی ٹی آئی کے جو بہت لورز تھے اس وقت اس معاملے پہ ایٹ لیسٹ سب کو بیک آف ہو جانا چاہیے. اور میرے خیال سے جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں ان کو بھی استعفیٰ دے کے بیک آف ہو جانا چاہیے. جس طریقے سے ایک پرامن دھرنے پہ اتنا ظلم و ستم کیا گیا تو میرے خیال سے تو بڑا شرم آنے والی بات ہے. کیا آپ نے والی ویڈیو نہیں دیکھی جس میں ٹی ایل پی کے کارکنان پولیس والوں کو پانی پلا رہے ہیں؟ کیا آپ نے وہ والی ویڈیو نہیں دیکھی جو کہ ایمبولینس کو راستہ دیا جا رہا ہے اور ایمبولینس کا ڈرائیور جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے یہیں تک پہنچنے کا آرڈرز ہیں اور یہاں سے آگے جانے کے آرڈرز نہیں ہیں؟ تو کیا یہ ایک پراپر تحریک چلائی جا رہی ہے؟ عمران خان صاحب یہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہم بیرونی دباؤ بالکل برداشت نہیں کریں گے. تو یہ کس کے دباؤ میں عمران خان آپ نے یہ ساری جو ہے وہ کارروائی کی ہے؟ نہ کوئی کمیٹی بیٹھی، نہ کسی نے کوئی مشاورت کی، صرف 2-4 لوگوں کے کہنے پہ آپ نے جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیا اور بل بھجوا دیا آپ نے. اور میرے خیال سے مجھے جہاں تک لگتا ہے اب یہ حکومت تو خیر شاید آگے مزید نہ چل پائے، اب توبہ اور معافی شاید آپ کو بچا سکے گی. باقی یہ جو پریس کانفرنس کرنا یا ابھی 5:15 بجے آ کے قوم سے خطاب کرنا، اعتماد میں لینا، اب میرے خیال سے بات اس سے آگے بڑھ چکی ہے اور اب فی الحال کچھ آپ کے لیے باقی بچا نہیں ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.